بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر۔ دوستو، پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی شاندار پالیسیوں کی بدولت 2023 کا الیکشن اپوزیشن خاص طور پر مسلم لیگ نواز کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، اور اپوزیشن کی جماعتیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کو، اور خاص طور پہ مسلم لیگ نواز کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ عمران خان کے ان بروقت اقدامات کا کیا جواب دیں۔ بجٹ اجلاس سے ایک دن پہلے، بجٹ پیش کرنے سے ایک دن پہلے قومی اسمبلی کے اجلاس میں جو 21 قوانین منظور کیے گئے، جو کہ ریکارڈ بنا پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کا، انہی کے اندر ایک اہم ترین بل تھا، اور وہ بل تھا اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینا۔ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کا بل جب قومی اسمبلی سے منظور ہو گیا تو اس کے بعد پھر مسلم لیگ نواز جو ہے وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ مسلم لیگ نواز کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اب اس بات کا کیا جواب دے، کیونکہ ماضی میں بارہا نواز شریف جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹنگ رائٹ کے حوالے سے بات کر چکے ہیں۔ ریکارڈ جو ہے وہ سوشل میڈیا اور ٹویٹر کے اوپر موجود ہے، لیکن اس اجلاس میں جس دن یہ بل پاس ہوا، پہلے آپ ذرا رویہ دیکھیے بلاول بھٹو زرداری کا کہ ان کا کیا رویہ تھا۔ وہ بھی یہ کہنا چاہ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق تو ملنا چاہیے، لیکن اس طرح سے نہیں جس طرح سے عمران خان کر رہے ہیں۔ اب اپوزیشن کا معاملہ اور مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو قومی اسمبلی کے اندر اب سمپل میجارٹی حاصل ہے، اور وہ بغیر اپوزیشن کی مدد کے اس قسم کی جو سادہ اکثریت والی قانون سازی ہے وہ کر سکتی ہے۔ اپوزیشن کو، پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ نواز کو اب اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان سے جو ہے وہ کس طرح سے بات کی جائے، کس طرح سے انہیں یہ کہا جائے کہ جناب ان قوانین میں ہمیں بھی ساتھ لے کر چلیں۔ وہ منت ترلا کرنے کے بالکل جو ہے وہ موڈ میں اپوزیشن میں کہ کسی طرح سے عمران خان جو ہے وہ انہیں بھی اس قانون سازی کا حصہ بنائیں، لیکن عمران خان کیونکہ بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ جب بھی اپوزیشن کو کسی بھی قانون سازی کا حصہ بنانے کی بات کی جاتی ہے تو ان کی طرف سے بلیک میلنگ کی جاتی ہے، ان کی طرف سے NRO مانگا جاتا ہے، ان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ہمارے اوپر کیسز جو ہیں وہ ختم کیے جائیں۔ اچھا، بات اگر یہیں تک ہوتی تو شاید ختم ہو جاتی، لیکن آج جو احسن اقبال ہیں، جنہیں مسلم لیگ نواز کے جو لوگ ہیں، جو مسلم لیگ نواز کے جو ووٹرز ہیں، وہ شاید اپنی جماعت کا واحد ارسطو، بلکہ شاید پاکستان کا واحد ارسطو سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ارسطو دورہ ہیں، اور ان کے مقابلے میں شاید پاکستان میں کوئی ذہین اور کوئی سمجھدار شاید سیاستدان ہی موجود نہیں ہے۔ احسن اقبال صاحب کا آج ایک بیان جو ہے وہ سوشل میڈیا کی زینت بنا، میڈیا کے اوپر بھی آیا۔ احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں، احسن اقبال صاحب نے یہ فرمایا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستانی سیاست کا کچھ بھی علم نہیں، گویا کہ انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو گالی نکالی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی کی جو سیاسی سمجھ بوجھ ہے اس کو چیلنج کریں اور پھر اس کو انکار کر دیں کہ کسی بندے کو سیاسی سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے۔ اگر پاکستان میں یہ دیکھا جائے تو اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کے ساتھ اس زبردست طریقے سے جڑے ہوئے ہیں کہ شاید جس طرح سے جو پاکستان میں رہنے والے ہم لوگ ہیں، شاید وہ اتنے شوق کے ساتھ اور اتنے جذبے کے ساتھ نہیں جڑے ہوتے۔ اوورسیز پاکستانی ہر اس پاکستانی خبر کے حوالے سے بڑے کانشیس ہوتے ہیں جو ان تک پہنچ رہی ہوتی ہے، جو ان تک مل رہی ہوتی ہے، اور وہ بڑی کوشش سے بھی ایسی خبریں ڈھونڈتے ہیں اور نکالتے ہیں جو کہ پاکستان سے متعلق ہوں، اور وہ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کے وطن سے، ان کے ملک سے پاکستان کی ترقی کے حوالے سے کوئی اچھی اور زبردست خبر آئے۔ تاریخی تناظر میں اگر یہ دیکھا جائے تو اوورسیز پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ تقریباً 90 لاکھ کے قریب اوورسیز پاکستانی ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق یہ ان کی تعداد تقریباً 1 کروڑ کے قریب ہے، اور اس میں سے 65 سے 70 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ ووٹر رجسٹرڈ ہیں۔ اور اگر یہ رجسٹرڈ ووٹر جو ہیں وہ کسی الیکشن کے اندر ووٹ ڈالیں تو لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ عمران خان کو، پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ کرے گی۔ یہ تمام تر جو باتیں ہیں، تمام تر جو چیزیں ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی سمجھتی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نواز بھی سمجھتی ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اب گزشتہ کچھ عرصے سے کیونکہ صرف سندھ تک محدود ہو چکی ہے، زیادہ مسئلہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو ہے، جس کو پنجاب میں عمران خان سے شکست کا سامنا کرنا پڑا اور پنجاب میں حکومت بنی پاکستان تحریک انصاف کی، اور آئندہ بھی اب یہ نظر آ رہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ بھی اگر ڈلے گا عمران خان کو بڑی تعداد میں، تو ایک مرتبہ پھر 2023 کے الیکشن میں عمران خان ایک بہتر اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آئیں گے، اور بوریا بستر نون لیگ کا ہمیشہ کے لیے گول ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ بیک گراؤنڈ کہ جس بیک گراؤنڈ میں احسن اقبال نے یہ بیان دیا۔ ذرا سنیے احسن اقبال نے کیا فرمایا۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے جنرل سیکرٹری احسن اقبال نے وفاقی وزیر اطلاعات کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ فواد چودھری وکیل ہیں، ہمیں ٹیکنالوجی نہ پڑھائیں۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں احسن اقبال کا کہنا تھا کہ بجٹ سے ایک روز پہلے قومی اسمبلی میں 2 قوانین منظور کرائے گئے، حکومت نے بلڈوز کر کے انتخابی قوانین منظور کرائے اور حکومت اگلا الیکشن چورانا چاہتی ہے۔ یہ وہ معاملہ ہے جہاں پر ڈر اور خوف لگا ہوا ہے احسن اقبال کو اور پوری مسلم لیگ نواز کو۔ آگے فرماتے ہیں
کہ حلقہ بندی آبادی کی بجائے ووٹر لسٹوں سے مشروط کر دی گئی، حالانکہ یہ ایک بڑا درینہ مطالبہ الیکشن ریفارمز کرنے والے تمام لوگوں کا تھا کہ آبادی کی بجائے ووٹر لسٹوں کے اوپر جو ہے وہ حلقہ بندیاں بننی چاہیے۔ اس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں احسن اقبال، فرما رہے ہیں ووٹر لسٹوں کو الیکشن کمیشن کی بجائے نادرا کے حوالے کر دیا گیا۔ ایک انتہائی بنیادی بات یہ نہیں سمجھ رہے کہ نادرا اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ووٹر لسٹیں بناتا رہا ہے اور نادرا ہی کے پاس وہ سارا ڈیٹا موجود ہے اور نادرا ہی کے پاس وہ سسٹم موجود ہے کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ووٹر لسٹ جو ہے وہ بنا کر فراہم کرتا ہے۔ اس حوالے سے باقاعدہ ایگریمنٹ ہوتا ہے ماضی میں، جس کے اوپر الیکشن کمیشن نادرا کو جو پے بھی کرتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کیونکہ نادرا کے جو نئے چیئرمین آ رہے ہیں، طارق ملک صاحب، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بھی نادرا کے چیئرمین رہ چکے ہیں، مسلم لیگ نواز کے دور میں انہیں ہٹا دیا گیا تھا کیونکہ وہ صرف اور صرف میرٹ کی بات کرتے تھے۔ اب انہیں مسئلہ یہ ہو گیا کہ ووٹر لسٹیں ایک مرتبہ پھر شفاف بنیں گی اور مسلم لیگ نواز، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ہر حلقے میں 10 سے 20 ہزار جعلی ووٹ انہوں نے رجسٹر کرا رکھے ہیں، وہ ختم ہوں گے۔ اس لیے اب پریشانی نے اس بات کی ہے کہ نیا چیئرمین نادرا جب ووٹر لسٹیں بنا کر دے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، تو پھر شفافیت میں اضافہ ہوگا اور مسلم لیگ نواز کے چانسز کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ پاکستان میں جب بھی شفاف الیکشن ہوں گے۔ آگے فرما رہے ہیں اس طرح حکومت جسے چاہے ووٹر لسٹوں میں شامل کرے گی، جسے چاہے نکال دے گی، یہی وہ معاملہ ہے۔ ظاہری بات ہے اگر جعلی ووٹ ہوں گے تو وہ ضرور نکلیں گے۔ آگے جا کے فرماتے ہیں ووٹر لسٹ الیکشن کمیشن کی پراپرٹی ہے، وہ اس سے نہیں لی جا سکتی۔ کچھ بنیادی چیزوں کا نہیں پتہ ہے احسن اقبال کو، صرف اگر وہ تھوڑا سا ریسرچ کر لیتے یا تھوڑا سا پڑھ لیتے تو انہیں یہ پتہ چل جاتا کہ 2013 اور 18 کے انتخابات کے اندر ووٹر لسٹیں کون تیار کرتا رہا ہے۔ اچھا، اسی طرح آگے جا کے وہ فرماتے ہیں کہ آزاد اور منصفانہ الیکشن کمیشن کے اوپر بڑا حملہ ہے جو اس حکومت نے کیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں موصوف کے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں سے سیکریسی نہیں رہتی، یہاں تک وہ بات کر رہے ہیں اور اس کے بعد وہ جس نہج پر پہنچے گویا وہ غصے سے پاگل ہو گئے، آپے سے باہر ہو گئے، احسن اقبال آگ بگولا ہو گئے۔ فرماتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے الگ نشستیں رکھی جا سکتی ہیں، بیرون ملک پاکستانیوں کو ملکی سیاست کا کچھ پتہ نہیں، بیرون ملک پاکستانیوں کو ملکی سیاست کا کچھ پتہ نہیں، اس سے بیرونی مداخلت کے دروازے کھل جائیں گے۔ انتہا کی منافقت ہے کہ مسلم لیگ نواز کے قائد جو ہیں وہ اس وقت بیرون ملک ہیں، مسلم لیگ نواز کی جو ساری قیادت ہے وہ بیرون ملک ہے، ان کے بچے بیرون ملک ہیں اور وہاں پر وہ پاکستان سے بھاگ کر بیٹھے ہوئے ہیں، سب کچھ ان کا وہاں پر اوورسیز میں ہے۔ لیکن جب اوورسیز پاکستانیوں کو جو ہے وہ انتخابی عمل کا حصہ بنانے کی بات کی جاتی ہے تو سب سے بڑا اعتراض جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کی جانب سے سامنے آتا ہے کہ اس سے بیرونی مداخلت کے دروازے جو ہیں وہ کھل جائیں گے۔ یہ منافقت کی انتہا ہے کہ آپ پاکستان میں جو ہے وہ انتخابات لڑتے ہیں اور اپنے مال باہر رکھتے ہیں، اپنے بچے باہر رکھتے ہیں، اپنی عیدیں باہر مناتے ہیں، سب کچھ باہر کرتے ہیں، لیکن جب باہر رہنے والے اوورسیز پاکستانی جو کہ ملکی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، جن کی جانب سے بھیجے جانے والا زیر مبادلہ پاکستانی معیشت کی ترقی میں اہم ترین کردار ادا کرتا ہے، ان کو جب ووٹ کا حق دینے کی بات کی جاتی ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ملکی سیاست کا کچھ پتہ نہیں۔ یہ آپ نے وہ گالی دی ہے کہ جس کے اوپر میرا نہیں خیال کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ خاموش رہیں گے۔ 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی وہ اس کا بھرپور جواب دیں گے اگلے الیکشن کے اندر، 2023 کے الیکشن کے اندر، اور آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اپنے اس بھرپور جواب کے ذریعے وہ ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو پاکستان کا اگلا وزیر اعظم منتخب کرائیں گے اور پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ احسن اقبال صاحب یہ نوٹ کیجئے گا، آج کی ویڈیو اپنے پاس رکھ لیجئے گا کہ اگر اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق جس طرح سے مل گیا ہے، سینٹ سے بھی یہ پاس ہو جاتا ہے، اس کے بعد قانون بن جاتا ہے، اور اگر 2023 کے الیکشن میں اوورسیز پاکستانی ووٹ ڈالتے ہیں ایک جو ہے وہ باقاعدہ اس نظام کے ذریعے جس کے ذریعے سیکریسی بھی قائم رہے اور ایک اچھا نظام بلڈ کیا جا سکے الیکشن کمیشن کی جانب سے، تو پھر اس کے نتائج کیا آتے ہیں آپ کو وہ نتائج جو ہیں وہ آج پہلے سے معلوم ہے۔ میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ تمام جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ اوورسیز پاکستانی کس کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں۔ احسن اقبال فرماتے ہیں کہ اس طرح کے اقدامات سے ملک و قوم کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ مذاق تو احسن اقبال صاحب آپ کرتے رہے اس ملک اور قوم کے ساتھ تقریباً 40 برس سے، اب تو اس مذاق کو ختم کر کے سنجیدہ کوششیں کی جا رہی ہیں حکومت پاکستان کی طرف سے تاکہ پاکستان میں انتخابی عمل کو، جمہوریت کو، سیاست کو اور معیشت کو بہتر بنایا جا سکے۔ آگے پھر انہوں نے ایک اور اعتراض کر دیا کہ حکومت نے اپنی اتحادی جماعت کو خوش کرنے کے لیے شرط رکھی ہے، کراچی میں نشستیں بڑھ جائیں گی، کے پی اور بلوچستان میں کم ہو جائیں گی۔ ارلی
کچھ چیزیں کیونکہ احسن اقبال صاحب کی ریسرچ نہیں ہے، احسن اقبال صاحب کو چیزوں کا پتہ نہیں ہے، انہیں کیونکہ ارسطو دورہ سمجھا جاتا ہے، اس لیے انہوں نے پڑھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی کہ حلقہ بندیوں کا پروسیجر کیا ہے، حلقہ بندیاں کیسے ہوں گی اور یہ ووٹنگ رائٹ جو ہے وہ کیسے دیے جائیں گے اوورسیز پاکستانیوں کو۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی احسن اقبال کی وہ آگ بگولا ہونے کی مثال جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ کیسے انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو گالی دی، جس کا جواب اوورسیز پاکستانی آئندہ الیکشن میں ضرور دیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔